آلك وصحابك يا سيدي يا صفي المذنبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يعيسوا من الآخرة كما يعيس الكفار من أصحاب القبور. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. دوستو، آج سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 12 اور 13 آخری آیات ہیں جو میں نے تلاوت کی ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے اور حضور کی ساری امت کے لیے اللہ اس درس قرآن کو بخشش کا ذریعہ بنائے. آیت نمبر 12 کا کچھ ذکر کل ہوا، میں نے اسی سے پھر دوبارہ تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جو ایماندار عورتیں آئیں اور اللہ کے نبی نے ان سے بیعت لی. ایک روایت یہ ہے کہ جس وقت یہ مکہ فتح ہوا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کوہ صفا، جسے صفا اور مروہ جس کے اوپر حاجی جا کے دوڑ کرتے ہیں، یہ حضرت ہاجرہ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، تو اسی پہاڑی پہ بیٹھ کے اوپر اللہ کے نبی نے مردوں سے بیعت لی اور نیچے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم جا کے میری طرف سے نیچے بیٹھ کے عورتوں سے بیعت لو. تو جس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام مردوں سے فارغ ہو کے عورتوں کی طرف تشریف لائے، مردوں سے صرف فقط اتنی بیعت تھی کہ تم نے اسلام اور جہاد پہ عمل کرنا ہے. یہ دو چیزیں کہ اسلام تمہارے لیے اللہ کی طرف سے پسندیدہ دین ہے اور اس دین کو کبھی نہیں چھوڑنا، اور جہاد کو بھی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑنا. ان دو چیزوں کے اوپر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیعت لی صحابہ سے. تو عورتوں سے اللہ پاک نے اس آیت کے اندر جس طرح تفسیر ہے اسی طرح کی بیعت لی. تو جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی چچی تھی ہندہ، اور یہ بھی نقاب اوڑھ کے ان عورتوں کے خواتین کے اندر آ کے بیٹھ گئی. تو اس نے ایک سوال کیا کہ نقاب اس لیے اوڑھا ہوا تھا تاکہ اللہ کے نبی مجھے پہچان نہ لیں، کہ حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ اسی نے نکال کے چبا تھا. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جس وقت سامنے آئی تو اس نے کہا کہ بس میری زندگی اور میری حفاظت اسی میں ہے کہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو اللہ کے نبی مجھے کچھ نہیں کہیں گے، اگر کلمہ نہ پڑھا تو پھر اللہ کے نبی مجھے قتل کرا دیں گے۔ تو اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چچی میرے سامنے نہیں بیٹھنا۔ تو
تو نے کلمہ پڑھا، اسلام کے اندر داخل ہو گئی، اور میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جس وقت تو سامنے آتی ہے تو مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے۔ تو یہ بھی آپ ہندا اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور نقاب اوڑھ کے حضور کی بارگاہ میں آ گئی۔ تو جس وقت اللہ کے نبی نے اس سے یہ عورتوں سے سوال کیے کہ فلاں کام بھی تم نے نہیں کرنا، فلاں بھی نہیں کرنا، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مردوں سے صرف 2 باتوں پر بیعت لی ہے کہ اسلام اور جہاد، اور عورتوں سے آپ اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ پہلی چیز کیا تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ یشرکنا، جس کا ذکر میں نے کل بھی کیا ہے، اللہ یشرکنا باللہ شیئا، شیء کا معنی کسی چیز کو رب کے ساتھ نہیں بنانا، اس کے ساتھ شامل نہیں کرنا، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو آگے اللہ پاک نے فرمایا ولا یسرکنا، محبوب آپ ان سے اس چیز کی بیعت لیں کہ کسی کا مال چوری نہیں کرنا۔ تو یہ ہندا بولی اور کہنے لگی میں نے تو مال چوری کیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا چچا ابو سفیان یہ کنجوس آدمی ہے، مال خرچ نہیں کرتا، میں نے اسلام لانے سے پہلے بھی اس کے مال کو خرچ کیا ہے۔ یہ عورتیں عام طور پہ اپنے گھر والوں کے جو مال ہوتی ہیں یہ ان کی امین ہوتی ہیں، ان کے مال کی خیانت نہیں کرنی، نہ ان کے مال کی نہ ان کی عزت کی آبرو کی انہوں نے حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ گھر کے اندر اکیلی ہیں، کسی اجنبی کو اپنے گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں دینی، جو مال ہے خاوند نے اسے مال پیسہ دیا ہے اس کی بھی حفاظت کرنی ہے، اس کی عزت کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ تو ہندا کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس کا مال پہلے بھی کچھ چرا لیتی تھی۔ تو ابو سفیان بھی وہاں موجود تھے، اس نے جس وقت اس بات کا اقرار کیا تو کہنے لگے میں نے پہلا مال بھی آپ کو معاف کیا ہے، آئندہ بھی جو مال تم میرا خرچ کرے گی میں نے تمہیں معاف کیا ہے۔ تو پہلی بات کیا ہے کہ گھر کے مال کی چوری کرنا، چرانا، اجازت نہ لینا یہ بھی چوری ہے، کسی دوسرے کے مال کے اوپر ڈاکہ ڈالنا یہ بھی چوری ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان سے یہ عہد لو ولا یسرکنا، اور چوری نہیں کرنی، زبان کی چوری بھی نہیں کرنی، کسی کی اس زبان کے اوپر غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا۔ تو فرمایا ہاتھ کی چوری نہیں کرنی، کسی کا مال نہیں اٹھانا، کانوں کی چوری نہیں کرنی، کوئی غلط بات کو نہ سننا۔ تو فرمایا ولا یسرکنا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے اقرار کروا رہے ہیں کہ یہ کام تم نے نہیں کرنے۔ ولا یزنینا، اور فرمایا زنا بھی نہیں کرنا، یہ زنا بھی حرام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی زانی ہوتا ہے، فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ اس کی جو چہرے کی خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جاتی۔ زانی آدمی کی نوجوانوں زنا کے قریب نہیں جانا۔ اللہ انسان کی ساری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ جب بچہ ہوتا ہے اسے شادی کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ اس وقت نکاح کا حکم نہیں۔ جس وقت بیٹی ہے بیٹا ہے وہ جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے، تو اللہ کا قانون کیا کہتا ہے، اللہ کا فرمان کیا ہے؟ ان دونوں کی شادیاں، اچھے رشتے تلاش کر کے ان کے نکاح کر دو۔ اب نکاح تمہاری ضرورت کو پورا کر رہا ہے تو فرمایا زنا نہیں کرنا۔ فرمایا زنا اس آدمی کے چہرے کی خوبصورتی کو ختم کرتا ہے، اس کے مال کو ختم کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے فرمایا ولا یزنین، زنا کے قریب نہیں جانا۔ اور دوسری بات یہ، جب وہی بچی، وہی عورت اور کسی دوسرے کے نکاح کے اندر جائے گی تو اس مرد کے حقوق کے اوپر یہ ڈاکہ ہے، تو اس ڈاکے سے بچنا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زانی آدمی کی دوسری سزا جو اللہ پاک نے بیان فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر یہ توبہ بھی کر لیں، جنت کے اندر چلے بھی جائیں، تو فرمایا اللہ ان کی طرف اپنی نظر رحمت نہیں دکھائے گا، فرمایا اللہ انہیں نہیں دیکھے گا۔ تو پھر کتنا بڑا گناہ ہے زنا کہ جنت کے اندر پہنچ کر بھی سب سے بڑا انعام جنت کے اندر کیا ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا کہ اے میرے بندو آؤ میں تمہیں اپنا دیدار کراؤں۔ فرمایا جس وقت اللہ اپنی شان کے لائق اپنے بندوں کے سامنے آئے گا تو اللہ پوچھے گا کسی چیز کی ضرورت ہے، کمی ہے؟ وہ بندے کہیں گے اللہ جب تو نے اپنا دیدار کرایا ہے،
کسی چیز کی یہاں جنت کے اندر کمی نظر نہیں آتی، تو پھر وہ لوگ کتنے بدبخت ہوں گے جو یہاں زنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر بھی اللہ انہیں اپنا دیدار نہ کرائے۔ تو میرے بھائیو، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو ولا یزنینا ولا یقتلنا، فرمایا اپنی اولاد کو قتل بھی نہیں کرنا۔ تو حضرت ہندہ کہنے لگی یا رسول اللہ، ہمیں تو بچپن کے اندر ہم نے پالا ہے، جب جوان ہوئے آپ نے قتل کیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کیسے؟ اس ہندہ کا بیٹا اور جس کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی ہے، جنگ بدر کے اندر یہ شہید ہوا ہے، اور اس کا نام ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ان کی شادی ہوئی اور پہلی رات تھی، صبح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام آ گیا، جو جہاں کہیں ہے جہاد کے لیے اٹھ کے آ جائے۔ تو اس نے غسل تک نہیں کیا اور اپنی زوجہ کو چھوڑ کے آ گئے، شہید ہو گئے۔ تو جس وقت یہ جنگ ختم ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ آپ کا معمول ہوتا کہ شہیدوں کی لاشوں کو اکٹھا کرو۔ تو جس وقت حضرت حنظلہ نہ زندوں کے اندر ملتے ہیں اور نہ ہی ان کی لاش ملتی ہے، تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حنظلہ ہمارے پاس بھی نظر نہیں آتے زندوں کے اندر، اور ان کی لاش بھی نظر نہیں آتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھایا، فرمایا میرے صحابہ، اللہ حنظلہ کو آسمانوں کے اندر اللہ کے فرشتے اس سے غسل بھی دے رہے ہیں، ان کو اٹھا کے لے گئے۔ تو میرے بھائیو، جو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتا ہے تو پھر اللہ کے فرشتے اسے غسل دیتے ہیں۔ تو یہ حضرت ہندہ کہنے لگی اس وقت یا رسول اللہ، ہم نے تو اسے پالا تھا، آپ نے اسے قتل کرایا۔ فرمایا میں نے نہیں، یہ اللہ کے جہاد کے لیے نکلے تھے، وہ تو شہید بن کے اللہ کی بارگاہ میں انعام کتنا حاصل کیا۔ تو پھر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام ملا، تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ولا یقتلنا اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ ایک تو عرب کے اندر یہ بات تھی کہ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی وہ ماں بھی اور باپ بھی اس کے اندر شامل ہوتے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ بھوک اور افلاس کی وجہ سے، مال کی کمی کی وجہ سے لوگ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ آج مسئلہ جو جدید دور کا ہے، جسے اسقاط حمل کہتے ہیں، حمل کو گرا دینا، فرمایا اس حمل کو گرانا بھی یہ بھی قتل ہے۔ تو فرمایا میں رات پڑھ رہا تھا، ایک بات تفسیر کے اندر میں نے پڑھا کہ جب تک بچے کے جسم کے اندر سانس پیدا نہ ہو، وہ روح داخل نہ ہو، اس وقت تک، اس سے پہلے، تو تفسیر تبیان القرآن نے بھی کہا، ابوالحسنات نے بھی کہا، چاہے وہ پہلے ہے چاہے وہ بعد میں ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر اور وہ لوتھڑا ہو، چاہے وہ اس کی شکلیں بن چکی ہیں، حمل ٹھہر جائے، فرمایا اس کو گرانا یہ قتل کے برابر ہے۔ تو فرمایا اسے بھی قتل نہیں کرنا۔ ولا یأتینا ببہتان، فرمایا یہ بہتان تراشی، الزام تراشی یہ بھی نہیں کرنی۔ تو یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، جو تمہارے ہاتھوں سے اٹھاؤ اور اپنے پاؤں کے درمیان۔ تو اس سے علماء مفسرین لکھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ماں امین ہے میرے بھائیوں، اس عورت کا انتخاب کرو جو تمہاری ان امانتوں کی امانت دار بن جائے۔ تو فرمایا قیامت کے دن کیوں کہا جائے گا کہ بچہ ماں کی نسبت سے اسے کہا جائے گا کہ فلاں کا بیٹا اللہ کی بارگاہ میں آ جائے؟ تو فرمایا یہ جو اولاد ہے ماں اس کی امین ہے، یہ کس کا نطفہ ہے؟ تو فرمایا اپنے ہاتھوں سے کسی اور سے یہ حمل کرا کے اور اس خامند کی طرف منسوب کر دینا یہ بچہ اس کا ہے۔ تو فرمایا اس سے بچنا ہے۔ یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، فرمایا جو تم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا ہے، ایدیہن وارجلہن، شرمگاہ ان ٹانگوں کے درمیان ہے، ہاتھ، یہ ہاتھ اس کے پیٹ کے اوپر ہیں، تو اس سے بھی بچنا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ یا کسی دوسرے کے بچے کے اوپر قبضہ کر لینا۔ حضرت علی شیر خدا کی بارگاہ میں دو خواتین آ گئیں، اور ایک کہتی ہے یہ بیٹا میرا ہے، دوسری کہتی ہے بیٹا میرا ہے۔ تو دونوں کسی بات پہ وہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں،
تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا فیصلہ کرنے کے لیے فرمایا ایک چھری لے آؤ۔ جس وقت چھری کو لایا گیا فرمایا اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں، ایک اس کو دے دو اور ایک اس کو دے دو۔ تو جو حقیقی ماں تھی وہ کہنے لگی کہ علی شیر خدا امیر المؤمنین آپ اسے زندہ چھوڑ دیں اور میں اس کا ٹکڑا لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ اس کا بیٹا ہے جو کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو قتل ہونے سے میں راضی نہیں ہوں، نہ اس کا ٹکڑا لینے کے لیے تیار ہوں۔ تو میرے بھائیوں اسی طرح کہ آج کے دور کے اندر بھی ہسپتالوں سے کئی بچے اسی طرح غائب ہوتے ہیں، اور زمانہ جلیت کے اندر بھی اسی طرح ہوتا تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یفترینہ بین ایدیہن و ارجلہن، فرمایا جو تمہارے ہاتھوں اور تمہارے پاؤں کے درمیان ہے اس بہتان کو بھی تم نے روکنا ہے، عمل کرنا ہے۔ ولا یعصینک فی معروف، فرمایا میری نافرمانی نہیں کرنی، محبوب آپ کی نافرمانی، ولا یعصینک، اور جو خواتین آپ سے عہد لے رہی ہیں اور آپ ان سے عہد لے رہے ہیں اور وہ اس کی پاسداری کا اقرار کر رہی ہیں، تو فرمایا آپ کی نافرمانی بھی نہ کریں۔ اگر اس عہد کو پڑھا جائے، ہماری خواتین بیٹھ کے اس کا مطالعہ کریں، تو پھر کتنی خواتین ہیں جو اپنے نبی کی نافرمانی نہیں کرتی۔ پردہ کرنا یہ نبی کو راضی کرنے کے برابر ہے، اور جو نہ کرنا نبی کی نافرمانی ہے۔ نماز کو چھوڑنا نبی کی نافرمانی ہے، نماز پڑھنا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، اور خامند کی نافرمانی کرنا اللہ کی نبی کی نافرمانی کرنا۔ تو اسی طرح چوری کرنا، ڈاکہ مارنا اور اپنی عزت کا خیال نہ کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ تو آگے اللہ پاک نے فرمایا فی معروف، اور جو اچھی بات کے اندر آپ کی پیروی کریں، فباشرنہن، بس ان سے پھر آپ بیعت لے لیں، اور جو آپ کے پاس آئیں ان سے بیعت لیں۔ واستغفر لہن اللہ، فرمایا پھر بھی ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کرتے رہنا، اے نبی بخشش کی دعا کرتے رہنا۔ تو ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحیم ہے۔ تو ایک حضور کی بارگاہ میں عورت آئی، امیمہ بنت عقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک وفد کے اندر، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیعت لی، اور اس کے بعد وہ کہنے لگی یا رسول اللہ ہم نے آپ کو اتنا رحیم پایا ہے، اتنا ہمارا جسم ہماری ساتھ رحم نہیں اور پیار کرنے والا نہیں جتنے آپ رحم دل ہیں اور ہمارے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، میں چاہتی ہوں میرے ساتھ مصافحہ کریں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ کا نبی عورت کے ساتھ مصافحہ نہیں کرتا، تو یہ مصافحہ ہماری شریعت کے اندر نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک عورت کے لیے بھی میرا وہی مسئلہ ہے، اگر 100 عورتیں بھی میری بارگاہ میں آ جائیں تو میرا مسئلہ وہی ہے جو اللہ نے مجھے بتایا ہے۔ تو عورتوں کے ساتھ سلام نہیں کرنا۔ آج دیکھتے ہیں ہمارے کئی حکمران کہ چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، ہماری شریعت ہمارا قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کے ساتھ ہاتھ کا مصافحہ کیا جائے۔ اور 4 چیزیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کو صحیح مسلم نے درج کیا ہے، ابو مالک اشری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا 4 چیزیں زمانہ جلیت کے اندر جو تھیں اور وہ میری امت کے اندر رہیں گی، وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ فرمایا ایک بات یہ کہ اپنے نسب پر فخر کرنا، بیادری پر فخر کرنا، دوسرے کی بیادری کو گھٹیا سمجھنا، یہ پہلی بات ہے۔ اور یہ بیماری ہمارے اندر ہے معاشرے کے اندر کہ میں فلاں میری فلاں بیادری ہے جی، اور اس کا تو کچھ ہی نہیں ہے، وہ تو کمی لوگ ہیں۔ تو فرمایا اس نسب کا فخر نہیں کرنا، فرمایا سارے نسب اللہ نے آپ کو دیے ہیں، تو فرمایا کسی بیادری کا فخر نہیں کرنا، میری بیادری زیادہ ہے، تو فرمایا بیادری کا فخر نہیں کرنا، نسب کا فخر نہیں کرنا، اور دوسرے نسب کو دوسری بیادری کے اوپر لان تان نہیں کرنی۔ اور تیسری بات فرمایا لوگ ستاروں سے بارش طلب کریں گے اور کہیں گے فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، فرمایا وہ ستارے بارش نہیں دیتے، اللہ بارش دیتا ہے۔ اور چوتھی بات فرمایا نوحہ نہیں کرنا، یہ جو بعض اوقات ہمارے گھر کا کوئی فرد اس کا انتقال ہوتا ہے تو ہماری عورتیں کپڑے پھاڑتی ہیں اور اسی طرح اپنے ہاتھ چھاتی کے اوپر مارنا اور آوازوں کو نکالنا، اور ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہم لٹ گئیں، تو فرمایا یہ نوحہ نہ کرنا۔ فرمایا اگر یہ کام تم کرو گے، فرمایا جب تمہیں موت آئے گی،
فرمایا اللہ تمہیں جہنم کے اندر تار کول قمیض اور اسی طرح خارش کا لباس تمہیں پہنایا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اپنے گھر کے اندر خواتین کو بھی کہنا چاہیے کہ ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا، میں آج اس صورت کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا، اور کسی کو دوست نہیں بنانا، قومن غضب اللہ، جن پہ اللہ کا غضب ہوا۔ یہ کون ہیں؟ یہود و نصارہ ہیں، کافر ہیں۔ فرمایا ان کے اوپر اللہ کا غضب ہوا ہے، ان کو اپنا دوست نہیں بنانا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے حضرت زید بن حارثہ، یہ یہودیوں کے پاس چلے جاتے اور ان کے باتیں کو سنتے اور کچھ ان کو اپنی باتیں بتاتے، تو اللہ اس وقت پہلے منع تو نہیں ہوا تھا، تو ساتھ ہی اللہ پاک نے اس قرآن کو اتارا۔ فرمایا یا ایھا الذین، اگر ایک صحابی رسول اور اس کا ایمان اتنا پختہ اور ان کا یقین کامل، اس کے باوجود اللہ پاک نے فرمایا تم نے ان کے پاس نہیں جانا، اور ہمارا ناقص ایمان، ناقص عمل اور اس فتنہ دور کے اندر گزر رہے ہیں، اور ہم کہیں میں کچھ نہیں ہوتا، ہم قابو ہیں، نہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ، فرمایا اے ایمان والو، نہیں بنانا کسی ایسی قوم کو اپنا دوست جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا ہو، قد یائسوا من الآخرات، فرمایا کہ جو آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ نہیں، آخرت کے اندر ہمیں کچھ نہیں ملے گا، جو کچھ ہے اس دنیا کے اندر ہے۔ ان کا ایمان یہ تھا۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہم مرنے کے بعد بھی اٹھائے جائیں گے، قبر کے اندر بھی ہمارا عمل ہمیں فائدہ دے گا، اور اس کے بعد جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو ساری مزدوری تو اس دن ہمیں حاصل ہوگی۔ تو فرمایا کما یائس الکفار من اصحاب القبور، فرمایا جیسے کفار مایوس ہو گئے اور من اصحاب القبور، قبروں سے، کہ قبروں سے نہیں اٹھیں گے یا قبروں والے فائدہ نہیں دیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے آج بھی اسی طرح فیض جاری و ساری ہے جس طرح حضور کے زمانے کے اندر جاری و ساری تھا۔ جو کلمہ اس وقت حضور کا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آج بھی ہم وہی کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول موجود ہیں اور اس وقت بھی موجود تھے۔ تو دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو کہ آج اس صورت کا درس مکمل ہوا، انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو ہفتے والے دن اس سے جو آگے صورت ہے، صورت الصف ہے، اس کو انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔